نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مبغون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ رواہ البخاری۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث کا درس آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کتاب الرقاق۔ اب رقاق کا معنی کیا ہے؟ رقاق کا معنی عربی کے اندر بیسیکلی پتلی اور خفیف چیز کو رقاق کہتے ہیں۔ اب یہاں رقاق سے مراد کیا ہے؟ یہاں رقاق سے مراد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کلمات طیبہ ہیں جو کہ دلوں کو نرم کرنے والے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ جس طرح لوہے کو نرم کیا جاتا ہے تو اس سے اوزار بنائے جا سکتے ہیں، اور سونے کو نرم کیا جاتا ہے تو اس سے زیورات بنائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کھیت اور کھلیان کے لیے مٹی کو نرم کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور جب ہم روٹی پکاتے ہیں تو اس کے لیے آٹے کو گوندنا، آٹے کو نرم کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو اسی طرح اسی سے علماء کرام نے اس کا نام جو کتاب الرقاق رکھا ہے کہ یہ باتیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات، صالحین کی صحبت، یہ وہ مقدس ترین نعمتیں ہیں جو کہ بندہ مومن کے دل کو نرم کرتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا والے گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلی الصحت، پہلی ہے تندرستی، اور دوسری ہے فراغت۔ یہاں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ایک بندہ دنیا کمانے کے لیے کتنی زیادہ محنت کرتا ہے، یعنی محنت کے ساتھ وہ پیسوں کو جوڑتا ہے، مشقت کے ساتھ ساری زندگی اس پیسے کی وہ حفاظت کرتا ہے، اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو حسرت کے ساتھ ان پیسوں کو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے اندر اس نے اپنے اس پیسے کو لگایا ہے۔ اللہ رب العزت کے جو حلال کردہ کام تھے اس میں تو اس نے ان پیسوں کو استعمال ہی نہیں کیا، تو پھر جاتی اس کے لیے حسرت ہی حسرت ہے، ندامت ہی ندامت ہے، اور پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اور دوسری چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جنتی اور کسی چیز کے اوپر بھی حسرت نہیں کریں گے سوائے ان ساعتوں کے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر صرف کی ہوں گی۔ ان کو بھی اب پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر ہم اللہ کا ذکر اور زیادہ کرتے تو ہمارے مقامات آج اور زیادہ بلند ہونے تھے، لیکن چونکہ وہ وقت ہم سے اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، اس لیے اب وہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اور دوسری حدیث طیبہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اٹھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی حقیقت بیان کی۔ حضور نے فرمایا، نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی کہ جس طرح کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوئے اور پھر جب وہ انگلی کو باہر نکالے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کیا نکل کے باہر آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بحر بے کنار ہے کہ جس کی وسعتوں کا اور جس کی لمبائی کا اور جس کی چوڑائی کا کوئی حد ہی نہیں، کوئی حساب ہی نہیں۔ اب اگر آپ اس سمندر میں سے اگر ایک شخص نے اپنی انگلی کو گیلا کر بھی لیا تو اس کو کیا فائدہ؟ یہاں صرف سمجھانے کے لیے محدثین کہتے ہیں کہ حضور نے یہ مثال بیان فرمائی، ورنہ دنیا تو فانی ہے، دنیا تو متنائی ہے، اور وہ آخرت جو کہ غیر فانی ہے، غیر متنائی ہے، تو ان دونوں چیزوں کی آپس میں کوئی نسبت نہیں بنتی۔